میل کرو، دستخط کرو، یہ ایسے ہی ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں کھلونے دے دیا جائے تاکہ وہ اس سے اپنے دل کو بہلائے۔ دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ خدا عقل دے مسلمانوں کو کہ یہ ایک میل بھیج کر سمجھتے ہیں کہ ہم میدان فتح کر لیں گے۔ رائے دینے کے اس طریقہ کار کو اپنا لینا مسلمانوں کی کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ اگر یہ رائے دہی سے ہی مسئلہ حل ہو سکتا تھا تو آپ مجھ کو بتائیں، کیا این آر سی کے موقع پر، ٹرپل طلاق کے موقع پر ہم نے لاکھوں کی تعداد میں اپنی رائے نہ دی؟ کیا گھر گھر پہنچ کر کے مسلمانوں سے رائے نہ لی؟ کیا ان کے دستخط نہ لیے گئے؟ لیے گئے، لیکن بتائیے نتیجہ کیا نکلا؟ کیا فیصلہ ہمارے حق میں آیا؟ ہرگز نہیں۔ میں ہندوستان کی تمام تحریکوں اور تمام تنظیموں سے گزارش کروں گا، دریا بہے اور علم کی موجیں اٹھیں، حکمتیں جاری ہوں یہاں سے آبشاروں کی طرح۔ وقف امینڈمنٹ بل مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ درجنوں سی اے اے اور درجنوں این آر سی مل کر بھی مسلمانوں کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا کہ وقف امینڈمنٹ بل مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس بل کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو ایک ہی وقت میں دفن کر دیا جائے۔ اس بل کے قوانین کو اس طور پر بنائے گئے ہیں، ان قوانین کے روح سے ہندوستان کی کوئی بھی مسجد، ہندوستان کا کوئی بھی مدرسہ اور ہندوستان کی کوئی بھی خانقاہ، کوئی بھی قبرستان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ کسی بھی مسجد اور مدرسے کو، کسی بھی خانقاہ اور قبرستان کو کسی بھی وقت کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ اس کے نقصان کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے۔ خدا عقل دے مسلمانوں کو کہ یہ ایک میل بھیج کر سمجھتے ہیں کہ ہم میدان فتح کر لیں گے اور پھر خواب غفلت میں پڑے، خواب خرگوش کی نیند سو رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو مسئلہ وقف ہے یہ خالص مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے، تو جب یہ خالص مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے تو بتائیے کہ وقف کے تعلق سے جو عوام سے رائے مانگی جا رہی ہے وہ ہندوستانی مسلمانوں سے رائے مانگنی چاہیے یا پھر ہندوستانی عوام سے رائے مانگنی چاہیے؟ اس لیٹر کے انوسار پارلیمانی جوائنٹ کمیٹی نے ان جنرل ہندوستان کی پبلک سے رائے مانگی ہے۔ تو یہ کامن سینس ہے، ہندوستان میں صرف 20% مسلمان ہیں۔ اگر 20% مسلمان نے اس کے خلاف ووٹ ڈالی، اس کے خلاف رائے دی، تو پھر 80% اس کی حمایت میں بھی رائے دے سکتے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس بار اس بل کو قانون بننے سے ہم روک سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بل قانون بننے سے رک گیا ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا پاز لگا ہے۔ اب ہم اسے قانون بننے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے؟ جس طریقے سے ڈیموکریسی میں ہر ایک ووٹ کی قیمت ہے، اسی طریقے سے اس پورے معاملے میں ہر ایک عام آدمی کی رائے کی قیمت ہے۔ جب اس بل کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا ہے تو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے عام آدمی سے رائے مانگی ہے۔ ایسی صورت میں جب آپ کے سامنے ایک نوٹس آیا ہوا ہے 13 ستمبر تک آپ کو اپنی رائے دینی ہے، کیا 20 کروڑ مسلمان میں سے 50 لاکھ بھی ایسے نہیں ہیں جو اپنی رائے کو ای میل کے ذریعے، خطوں کے ذریعے، ایک ڈیلیگیشن کے ذریعے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی تک پہنچا سکیں؟ 20 کروڑ میں سے 50 لاکھ یہ کافی ہوگا اس بل کو یہی ختم کرنے کے لیے۔ تو اگر ہم نے 50 لاکھ رائے بھی اس کے خلاف دے دی تو وہ 50 کروڑ رائے اس کی حمایت میں دے سکتے ہیں۔ تو مسلم پرسنل لا وہ دیگر لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ پارلیمانی جوائنٹ کمیٹی سے پوچھتے کہ یہ جو رائے پوچھی جا رہی ہے یہ ہندوستانی عوام سے کیوں پوچھی جا رہی ہے؟ یہ تو صرف اور صرف مسلمانوں سے پوچھی جانی چاہیے، اس لیے کہ وقف کا مسئلہ صرف اور صرف مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے، اس میں باقی لوگوں کا کیا کام؟ اگر بالفرض پارلیمانی جوائنٹ کمیٹی نے یہ کہہ بھی دیا کہ رائے صرف اور صرف مسلمان ہی دے، تب بھی یہ سوال بنتا ہے کہ آپ رائے دینے والے کی مذہبی شناخت کیسے کریں گے کہ رائے دینے والا مسلمان ہے یا کوئی اور؟ کیا کوئی بھگوان داس عبداللہ نامی ای میل سے اپنی رائے نہیں دے سکتا؟ دوستو آپ غور کیجئے کہ رائے دینے کے اس طریقہ کار کو اپنا لینا مسلمانوں کی کتنی بڑی بے وقوفی ہے، مسلمانوں کی کتنی بڑی حماقت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن ایک سوراخ سے بار بار ڈسا نہیں جاتا، لیکن ہم جان بوجھ کر کے بار بار اسے سوراخ میں اپنا ہاتھ رکھتے ہیں۔ اگر یہ رائے دہی سے ہی مسئلہ حل ہو سکتا تھا تو آپ مجھ کو بتائیں، کیا این آر سی کے موقع پر، ٹرپل طلاق کے موقع پر ہم نے لاکھوں کی تعداد میں اپنی رائے نہ دی؟ کیا گھر گھر پہنچ کر کے مسلمانوں سے رائے نہ لی؟ کیا ان کے دستخط نہ لیے گئے؟ لیے گئے، لیکن بتائیے نتیجہ کیا نکلا؟ کیا فیصلہ ہمارے حق میں آیا؟
ہرگز نہیں۔ میل کرو، دستخط کرو، یہ ایسے ہی ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں کھلونے دے دیا جائے تاکہ وہ اس سے اپنے دل کو بہلائے۔ دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ہر حال میں اپنی اپنی رائے دیں، لیکن یاد رکھیں رائے ہوتی ہے، کوئی حکم نہیں ہوتا۔ اور اس لیٹر میں بھی صاف صاف لکھا ہے however the committee's decision in this regard shall be final۔ آپ رائے دے دیجئے لیکن بہر صورت کمیٹی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ دوستو، اس بل کو روکنے کے لیے چاہے کتنی بھی قربانیاں دینی پڑے دیجئے، لیکن اس بل کو کسی بھی صورت میں قبول نہ کیا جائے۔ میں ہندوستان کی تمام تحریکوں اور تمام تنظیموں سے گزارش کروں گا کہ صرف ان ایمان فروشوں پر، ان ضمیر فروشوں پر بھروسہ نہ کرے، میدان عمل میں اتر کر ہم سے جو بھی ہو سکتا ہے ہم کرے، اس لیے کہ یہ وقف امینڈمنٹ بل اتنا خطرناک ہے اور اس کے اتنے بھیانک نتائج ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر وقف امینڈمنٹ بل ایکٹ بن جاتا ہے تو پھر یاد رکھے کہ ہندوستان میں ایک بھی مسجد نہ بچے گی، ایک بھی خانقاہ، ایک بھی مدرسہ اور ایک بھی قبرستان محفوظ نہ ہوگا، بلکہ کسی بھی وقت ان تمام چیزوں کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے وقت رہتے ہوئے ہمیں ٹھوس قدم اٹھانا پڑے گا اور پورے ہندوستان میں مسلمانوں کو بیدار کرنا پڑے گا۔